میں مقصر اور غالی کی ڈیفینیشن بیان کر دوں. آپ یاد رکھیے گا، اپنے نوجوانوں کو ایک قانون، ایک قاعدہ، ایک سسٹم، ایک جامع ڈیفینیشن غالی اور مقصر کی. مقصر کون ہوتا ہے؟ مقصر وہ ہے جو اہل بیت کے فضائل کو گھٹا دے. غالی کون ہوتا ہے؟ کہ جو اہل بیت کے فضائل کو بڑھا دے. یعنی جو حد خداوند عالم نے مقرر کی ہے اہل بیت کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، رسول اللہ کے لیے، ائمہ معصومین کے لیے ایک حد ہے نا. خدا کے مقابلے میں ایک حد ہے، یعنی خدا نے ایک حد مقرر کی ہے. آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پہلے آپ رسول کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ عبد کے نام سے. یعنی پہلے اللہ کے نبی کی جو پہلی صفت ہے نام لیتے ہیں، نام لینے کے بعد ان کی سب سے اہم جو صفت ہے وہ عبدیت ہے. اور انسان رسالت و نبوت و امامت و ولایت تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اللہ کا عبد نہ بن جائے. تو رسول اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو جب رسول اللہ کے عبد ہیں تو پھر بطریق اولا ہمیں یہ کہنا پڑے گا. اور بعض اوقات تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے مولا علی کو بندہ خدا کہہ دیا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں. جب رسول اللہ کا بندہ ہے تو کیا مولا علی اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ کیا جناب دیگر ائمہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اللہ کے عبد ہیں. ہاں فرق، میں بھی اللہ کا عبد ہوں، آپ بھی اللہ کے عبد ہیں، انبیاء اللہ کے عبد ہیں. لیکن عبدیت کی منزلیں فرق کرتی ہیں. انبیاء اور اولیاء اور ائمہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کی ذات تمام بندگان خدا کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنا دی ہے. یہ فرق ہے عبدیت میں. عبدیت کے درجات ہیں. میں بھی بندہ ہوں، آپ بھی بندے ہیں، لیکن عبدیت ائمہ کو بھی خدا نے عطا کی ہے، رسول کو بھی عطا کی ہے. لیکن ان کی عبدیت ایسی ہے خالص کہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل بنا دیے گئے ہیں اور ان کی اطاعت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اچھا، غلو اور تقصیر کی ڈیفینیشن، یا غالی، جو غلو کرتا ہے اسے غالی کہتے ہیں، اور جو گھٹاتا ہے ائمہ کے مقام کو، فضیلت کو، اسے کہتے ہیں مقصر. اس عمل کو کہتے ہیں تقصیر، اور غلو میں جو وہ عمل ہے اس کو کہتے ہیں غلو. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت آسان سی، دو جملے آپ یاد کر لیں. جو فضیلت اللہ کے نزدیک نبی اور آل نبی کی ہے، جو فضیلت، پھر غور کیجئے گا، جو مقام، جو منزلت، جو فضیلت اللہ کے پاس نبی اور آل نبی کی ہے، پیغمبر اور آل پیغمبر کی ہے، اس سے جو بڑھائے گا وہ غالی ہے، اس سے جو گھٹائے گا وہ مقصر ہے. تعریف سمجھ میں آ گئی؟ جو مقام اللہ نے دیا ہے، دیکھیں ایک مقام میں دے رہا ہوں، مولا علی کا ایک مقام، میں انہیں ایک مقام دے رہا ہوں، یعنی میری سمجھ کے مطابق میں انہیں ایک فضیلت سے منسوب کر رہا ہوں کہ علی کا یہ مقام ہے. علی تو میرا کہنا حجت نہیں ہے، خدا کا کہنا حجت ہے. ایک ذاکر کا کہنا حجت نہیں ہے، ایک عالم کا کہنا حجت نہیں ہے. ہاں اگر وہ ذاکر و عالم اگر اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، رسول کی زبان سے جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ بیان کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے. لیکن اگر اپنی طرف سے اس فضیلت میں کچھ مرچ مسالہ لگا کے بیان کر رہا ہے، اگر مرچ مسالہ زیادہ لگا رہا ہے تو وہ غالی ہو گیا، اور اگر مسالہ اور نمک بالکل ڈالا ہی نہیں تو پھر وہ مقصر ہو گیا.